اور کل کو کوئی عہدہ مل جائے اور یہ والدین جو دیہات کے اندر رہنے والے ہوں، وہ اگر ان کے پاس جائیں شہر کے اندر تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ یہ دیہات سے ہمارا نوکر آیا ہے، یہی حق بنتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں کہہ دی میں نے، یہ بات سوشل میڈیا پر پڑھی، سنی، دیکھی۔ باپ نے محنت کی، مزدور تھا، بیٹے کو جج بنا دیا۔ وہ اس وقت بھی آن ڈیوٹی جج ہے، ملتان سے رحیم یار خان لگا ہوا، چند دن پہلے 2-3 مرتبہ سوشل میڈیا پر آیا۔ باپ نے چاہا گنے کی سوغات لے کر بیٹے کے پاس جاؤں، جب وہ گنا اور گڑ وغیرہ لے کر آیا تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ تو کہنے لگا یہ ہمارا دیہات کے اندر نوکر ہے۔ یہ والدین کا، یہ والد کا مرتبہ ہے۔ ارے وہ والد جس کی رضا کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ اگر والد راضی ہے تو رب راضی ہے۔ اگر والد راضی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والد راضی تو رب راضی۔ اور یوں بھی ہوتا ہے، ہمارے سٹیجوں پر یوں بھی ڈنڈی ماری جاتی ہے، والدین دونوں کا حق ہے، لیکن ہم گاڑیوں میں بھی دیکھتے ہیں، اکثر گاڑیاں آپ کو ملیں گی، گاڑی کے پیچھے لکھا ہوگا یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ بھئی والد کوئی بد دعا کرتا رہا ہے؟ بھائی دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اس کے رسول نے دونوں کے ساتھ حکم دیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، صرف والدہ نہیں، والدہ کا حق جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ ان کی کمزوری کی وجہ سے عورت ہے، وہ ان کا حق ہے، ضرور حق ہے، لیکن والد کو اگنور نہیں کرو۔ گاڑی میں اگر لی ہے، اللہ نے دی ہے اور یہ لکھوانا ہے تو لکھو یہ سب میرے والدین کی دعا ہے، میرے والدین کی دعا ہے۔ والد سٹیج پر بیٹھا ہے اور ادھر سے بیٹا فرمائش کر رہا ہے نعت خان سے کہ کوئی ماں کی شان میں قصیدہ پڑھ لو، اور سب شاعروں نے وہی لکھ دیا، والد کے شان میں، والد کے شان میں نہیں۔ وہ جس کے چھاؤں میں بیٹھ کر والدہ کو یہ عظمت ملی ہے تو اس والد کا کوئی حق نہیں بنتا؟ تو لہذا عزیزان گرامی قدر، دونوں کا ادب کیا جائے۔ والدہ کا مقام جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ وہ ایک آپ احباب کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت مالک بن دینار کا۔ حضرت مالک بن دینار حج پر تھے، اور جب طواف وداع کا وقت آیا، آخری رات تھی، رات کے وقت خواب آیا کہ ایک شخص ہے اس پورے حج کے مجمع میں، اس کا حج رد کر دیا گیا ہے، باقی سب کے حج کو قبول کر دیا گیا ہے۔ تو ساتھ ہی بتایا گیا کہ وہ معروف نام ہے ان کا جن کا حج کو رد کر دیا گیا، وہ محمد بن ہارون بلخی، ان کے حج کو رد کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کا نام بہت بڑا نام ہے۔ آپ نے سوچا کہ میں ملوں ان سے کہ ان کے کس عمل کی وجہ سے اس کا حج کو رد کر دیا گیا۔ وہ چونکہ اس وقت کی طرح بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا، خیمے لگے ہوتے تھے اور ہر ملک کا وغیرہ کا خیمے، تو بلخ کے خیموں میں پہنچا اور جا کر پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی سے ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے وہ شیخ ہیں، لیکن حضرت وہ آپ سے نہیں ملیں گے، وہ تو ہر وقت عبادت میں رہتے ہیں، وہ ابھی بھی عبادت کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے ملنا ہے۔ تو آپ کی رہنمائی کی گئی، بھیجا گیا اس طرف۔ تو آپ وہاں گئے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس وقت پیش ہو گئے ان کے سامنے، اور ساتھ ہی سلام کیا السلام علیکم، اور ساتھ ہی فرمایا آپ کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے؟ فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور آپ کا نام مالک بن دینار ہے؟ حضرت مالک بن دینار چونک گئے، اتنا بڑی معرفت، میں تو پوچھ کر آیا ہوں، بتایا گیا ہے مجھے، خواب میں آیا ہے، لیکن یہ ان کی معرفت دیکھو کہ یہ میرا نام بتا رہے ہیں۔ فرمایا آپ کو میرا نام کا کیسے علم ہوا؟ فرمایا اگلی بات بھی بتا دوں کہ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو انہیں بتاؤ، نے کہ یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا، یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ
کہ میرا حج قبول نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر کیوں قبول نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بس چھوڑ دو اس کو، یہ اگر میں آپ کو بھی بتاؤں تو آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ بس ہر سال یہی ہوتا ہے، ہر سال یہی ہوتا ہے، جب 24واں حج کر رہا ہوں، جب طواف وداع کا وقت آتا ہے، بس اسی وقت اسی دن کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے حج کو رد کر دیا ہے، اور آج اللہ نے تمہیں بھیج دیا اور یہی کہنے کے لیے ہے کہ تمہارا حج رد ہو گیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح کیوں حج قبول نہیں ہوتا؟ نے فرمایا چھوڑ دو اس بات کو، بس تمہارا مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا نہیں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں تو مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ تمہارا حج قبول کیوں نہیں ہوتا، کیا عمل کیا تو نے؟ اس نے کہا دیکھو میرے پاس بڑی مال کی فراوانی تھی، بہت کرو فر تھا مال کا۔ دوستو اللہ جب مال دیتا ہے تو کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو نوکروں چاکروں کی یلغار تھی، بڑا مال کا کرو فر تھا، میں اپنے نشے میں دھت تھا، میں شرابی تھا، مجھے کسی پر تک نہیں پڑتی تھی، تو میں نے ایک دن شراب پیا ہوا تھا اور میں گھر آیا اور عصر کے ٹائم روزہ افطار کرنے میں تھوڑا وقت باقی تھا، میری ماں تندور پر بیٹھ کر روٹی پکا رہی تھی اور میں نے ماں سے کہا اسی لڑکاتی زبان کے اندر، کیونکہ شراب پیا ہوا تھا، میں نے کہا ماں مجھے روٹی چاہیے۔ ماں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں ہے کہ تم روزے دار اگر روزہ نہیں رکھتے ہو تو دوسروں کے روزے کا تو لحاظ کرو۔ جب میں نے یہ کہا تو چونکہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، میں غصے میں آیا اور اپنے سیدھے ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا، وہ جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، آہو بغام آہو فغاں شروع ہو گئی، چیخو پکار شروع ہو گئی، لوگ آئے مجھے کمرے کے اندر بند کر دیا، میں نشے میں دھت پڑا رہا اور میرے کانوں کے اندر باہر آواز رونے کی آتی رہی۔ رات صبح کے ٹائم میں نے دروازے کو توڑا اور اپنے دوست کے پاس جا پہنچا، نشہ اتر چکا تھا۔ میں نے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا، مجھے بند کیوں کر دیا گیا؟ اس نے کہا ارے بدبخت تو نے اپنی ماں کو جلا دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو جلا دیا؟ اس نے کہا ہاں، تو انہوں نے کو دھکا دیا۔ تو وہ کہنے لگا مالک بن دینار، میں نے جب یہ سنا میں نے یہاں سے اپنے ہاتھ کو کاٹ دیا، میں نے کہا کہ یہ ہاتھ رہنے کے قابل نہیں ہے جس ہاتھ نے ماں کو دھکا دیا ہے۔ لیکن کیا کرتا، میری ماں مر چکی تھی۔ پھر میں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سارا مال صدقہ کر دیا اور اس کے بعد میں مصلے کا وارث بن گیا اور مصلے سے کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں ہٹایا، ہر وقت نوافل پڑھتا رہتا ہوں، ہر وقت میری آنکھیں آنسوں سے بھیگی رہتی ہیں، لاکھوں بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو میں نے آباد کر دیا۔ لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 24واں حج ہے، جب بھی حج کرنے کے لیے آتا ہوں آخری دن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ میرے پاس آتا ہے، اسے خواب میں بتا دیا جاتا ہے کہ تیرے حج کو قبول نہیں بلکہ رد کر دیا گیا ہے۔ اے مالک بن دینار، تمہاری عظمت اللہ کی بارگاہ میں بہت اعلیٰ ہے، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے زوردار تھپڑ مارا، اس کے چہرے پر رسید کیا اور کہا بدبخت، والدہ کو جلا کر تو اس دنیا میں رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی جلے گا، قبر کے اندر بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا۔ جب میں یہ الفاظ کہہ کر واپس پلٹا، رات کے وقت گھر جا کر سو گیا اور جب مجھے نیند آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مالک بن دینار، تو بھی اس کو مایوس کر آیا ہے، تو نے بھی اس کو مایوس کر دیا۔ یا رسول اللہ، وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ ماں کو جلتے تندور کے اندر ڈال دیا، جلا دیا ماں کو۔ فرمایا ہاں مگر مالک بن دینار، وہ والدہ تو ان کو معاف کر دے گی۔ ارے والدین کا حق سمجھو، والدین کے مرتبے کو پہچانو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا آخرت کا دن ہوگا جس وقت
ماں اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی، باری تعالیٰ اس نے مجھے جلایا، تو رب کائنات فیصلہ فرمائے گا کہ اس کا فیصلہ یہ ہے، اس کا عدل یہ ہے کہ اس کو جہنم کا حقدار بنا دیا جائے۔ اب والدہ نے مقدمہ کیا ہے، بیٹا ماں کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماں محمد بن ہارون بلخی کی بات کر۔ میرے آقا نے خواب میں حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ یہ بیٹا کہے گا ماں مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی، لیکن ماں معاف نہیں کرے گی۔ فرشتے گھسیٹیں گے، کچھ آگے درمیان تک لے جائیں گے، تو پھر وہاں رک کر وہ پیچھے دیکھے گا، پھر کہے گا ماں مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر فرشتے گھسیٹ کر جب جہنم کے کنارے پر لے جائیں گے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ محمد بن ہارون بلخی وہ پھر اپنی والدہ کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا اماں اب تو آخری دھچکے پر ہوں، دھکا دے دیا تو پھر جہنم سے نہیں نکل سکا ہوا۔ اے ماں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ماں کہے گی باری تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے بزرگ خاتون اس کا تو حق بنتا ہے جلنا، اس نے تمہیں تندور کے اندر جلایا تھا۔ وہ کہے گا ہاں وہ بیٹا تھا، میری اولاد تھی، اس نے مجھے جلا دیا، لیکن میں والدہ ہوں، میرا دل کہاں چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا دیکھوں۔ تو عزیزان گرامی قدر پھر والدہ اس کو معاف کرے گی، اللہ بھی معاف کر دے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہ دیکھیں اس حکایت سے کہ والدین کو اس قدر بھی اگر تکلیف پہنچائی جائے تو والدین کتنا کریم ہیں، پھر بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ارے والدین کی عظمت کو دنیا میں جانو، جب یہ چلے جائیں گے پھر اس نعمت کو ڈھونڈتے پھرو گے۔ اس نعمت کی ابھی قدر کر لو، ابھی قدر کر لو، ابھی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا